کھلی ہوئی ہے. اب جب پوری کھلی ہوئی ہے تو اس کا پورا ڈھانکنا ضروری ہوگا، پورے سراپا کا حجاب ہوگا، تب جا کر کے یہ ڈھکے گی. بعض لوگوں نے ستر اور حجاب کے درمیان فرق نہیں کیا. اس فرق نہ کرنے کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں. اگر ستر اور حجاب کے درمیان فرق کر لیتے تو معاملہ ملتبس نہ ہوتا، معاملہ گنجلت نہ ہوتا. ستر اور حجاب کے درمیان فرق کیا ہے؟ ستر مرد کا الگ ہے، عورت کا الگ ہے. عورت کا ستر چہرہ چھوڑ کر، ہاتھ چھوڑ کر، پیر چھوڑ کر، اور پیر میں کیا؟ پشتے پا، پیر کی پیٹھ. تو پیر کا اوپری حصہ یعنی پشتے پا ایک، ہاتھ دو اور چہرہ تین. ان تین چیزوں کو چھوڑ کر کے عورت کا پورا بدن یہ ستر ہے. مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک. ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا ستر ہے. تو ستر کا حکم عورت کو بھی ہے اور مرد کو بھی ہے. عورت اپنا ستر کہیں ظاہر نہیں کر سکتی اور مرد اپنا ستر کہیں نہیں ظاہر کر سکتا. ناف سے لے کر گھٹنے تک ظاہر نہیں کر سکتا، اور عورت بھی ان تین جگہوں کے علاوہ پورے بدن میں سے کسی عضو کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. کسی کے سامنے سے میری مراد اجنبی، جیسا کہ ابھی میں بتاؤں گا. اور حجاب کہتے ہیں پورے بدن کو ڈھکنا. تو ستر الگ چیز ہے، حجاب الگ چیز ہے. ستر مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے اور حجاب صرف عورت کے لیے ہے. ستر کا ثبوت کس آیت کریمہ سے ملتا ہے؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. آپ چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ تھوڑا سا. على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنے زینت کو نہ ظاہر کریں مگر جو چیز ظاہر ہو جائے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایک مجمل استثناء کیا ہے. اس مجمل استثناء سے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا ہے. اس کا مدعا سمجھنے میں اصل میں غلطی ہوئی ہے. تو پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیں کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں کے اوپر ڈالے رکھے، اور اپنے زینت کو کہاں کہاں ظاہر کرے؟ 12 جگہوں پر. لبعولتہن اپنے شوہر کے لیے، ان کے شوہر ہیں جو ان کے لیے، سسر کے لیے آبائی بعولتہن، بیٹوں کے لیے او ابنائے بعولتہن اپنے شوہر کے بیٹوں کے لیے. یعنی جو بیٹوں کی 3 قسمیں ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ایک بیٹا ہوتا ہے
رضائی ایک بیٹا ہوتا ہے، نسبی وغیرہ وغیرہ، تو ان بیٹوں سے پردہ نہیں ہے۔ زینت یہاں ظاہر کی جا سکتی ہے، سسر سے بھی پردہ نہیں ہے، شوہر بولتہن، باپ دادا سب آ گئے، اسی طریقے سے شوہر کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے، اخوانہن بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، او بنی اخوانہن بھائیوں کے بیٹوں سے بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے، او بنی اخواتہن بھانجوں سے پردہ نہیں ہے، او نسائہن عورتوں سے پردہ نہیں ہے، او ما ملکت ایمانہن نوکرانیوں سے پردہ نہیں ہے، اور اس طریقے سے وہ نوکر جن کو جنسی خواہش نہیں رہ گئی ہے، جس کو اس آیت کریمہ میں غیر اولی الاربا کہا گیا ہے، جن کے پاس جنسی خواہش ہے ہی نہیں، ایسے نوکر بوڑھے، ان کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے، اور وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہیں ہیں، ایسے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ آپ گنیں گے تو اس آیت کریمہ میں 12 اشخاص ایسے ہیں۔ اب 12 اشخاص بنیادی طور پر ہیں، تفصیل کریں گے تو اور آگے تک معاملہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بنیادی طور پر 12 قسمیں بیان کر دی گئی ہیں، ان کے سامنے زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے زینت کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ زینت کیا ہے؟ وہی 3 چیزیں جو سطر میں ہیں۔ نماز میں عورت اس کو ظاہر کر سکتی ہے، چہرہ، ہاتھ اور اسی طریقے سے پیر، یہ ان کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ رہا اجنبیوں کا معاملہ تو اجنبیوں کے سامنے یہ 3 چیزیں بھی ظاہر نہیں کی جا سکتی، بلکہ اجنبیوں کے سامنے عورت سر سے پیر تک پردہ ہے، اور سر سے پیر تک وہ حجاب میں اپنے آپ کو چھپائے۔ وہ حکم سورہ احزاب کی اس آیت کے اندر ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جب باہر نکلیں تو اجنبی انہیں دیکھ نہ پائے، اس لیے وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیں۔ یہاں یدنین علیہن، علی استعلا کے لیے آتا ہے، لفظ علی ہی بتلا رہا ہے کہ عورت کا پردہ سر سے پیر تک ہے، تبھی تو لفظ علی لایا گیا جو استعلا کے لیے ہے۔ اور دوسرے یہاں ایک لفظ خاص طور سے استعمال کیا گیا ہے، جلباب۔ جلباب کی جماعت یہ جلابیب۔ جلباب کا مطلب علماء لغت نے بیان کیا ہے، ما یستر جمیع بدن المرأة، جو عورت کے پورے بدن کو ڈھانک لے، جمیع بدن المرأة، جس میں چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے اور پیر بھی ہے۔ تو حجاب سر سے پیر تک ہے، ستر 3 چیزوں کے علاوہ پورا بدن ہے۔ یہ 3 جگہیں جو محرم ہے ان کے اوپر ظاہر کر سکتی ہے اور نماز کے اندر ظاہر کر سکتی ہے۔ بقیہ اجنبیوں کے لیے اس کا پورا سراپا سر سے پیر تک وہ عورت ہے، سر سے پیر تک ننگی ہے، اسے ان تمام سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے۔ آج ماحول اتنا بگڑ گیا ہے کہ پردے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ پردہ دقیانوسی کی علامت بن گئی ہے۔ جو آدمی پردے کی بات کہتے ہیں یہ تو دقیانوس ہے، یہ تو 1400 سال پرانی روایت کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور 1400 سال کی پرانی روایت اب اس جدید دور کے اندر آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، فرسودہ ہو چکی ہے۔ اب وہ تہذیب اور وہ روایت ہمارے اس دور کے اندر چلنے والی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ چلے گی کیسے نہیں؟ علت تو جو پہلے تھی وہ علت آج بھی ہے۔ شراب اس وجہ سے مضر ہے اس لیے کہ علت جو پہلے تھی علت آج بھی ہے، اور جس طریقے سے پردے کی جو علت پہلے تھی وہ علت آج بھی ہے، فحاشی اس کی علت تھی وہ علت آج بھی موجود ہے۔
تو چیز آؤٹ آف ڈیٹ کیسے ہو سکتی ہے، فرسودہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ ددیحالی رشتوں سے کوئی پردہ ہے، نہ نہالی رشتوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، اور مشترکہ رہائش کے اندر تو یہ چیز بالکل مفقود ہو کر کے رہ گئی ہے۔ بہنوئیوں سے اگر پردہ کرے عورت تو لوگ اسے بہت مایوس سمجھتے ہیں، دیور سے پردہ کرے تو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے، جیٹ سے پردہ کرے تو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے۔ دیور کے بارے میں بھابیاں یہ بولتی ارے یہ تو اپنے بیٹے کی طرح ہے، یہ تو میرے شوہر کا بھائی ہے، یہ تو میرے بیٹے جیسا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی نگاہ میں بیٹا ہے، لیکن شریعت کے پابند پورے مسلمان ہیں، اس میں عقل کو دخل نہیں ہوگا۔ ہم جب تک مسلمان ہیں تب تک ہمیں اسلام کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ دیور کے بارے میں شریعت کے کیا حکم ہے، اس سلسلے میں وہ روایت جو نسائی شریف کتاب النکاح کے اندر آئی ہے اسے سامنے رکھ لیں تو اس بات کی کیا حقیقت ہے آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی، اس بات کی کیا اہمیت ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطب رجل امرأة من الانصار فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نظرت الیها قال لا فامره ان ينظر الیها رواہ النسائی فی کتاب النکاح۔ اس کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس مسئلے کے بعد میں دیور کے مسئلے کے اوپر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ نقل کر رہے ہیں کہ انصار کے ایک آدمی نے ایک انصاریہ عورت کو پیغام نکاح دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اس شخص صاحب نے پوچھا کہ عورت کو دیکھا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نہیں دیکھا۔ فأمرہ ان ينظر الیہا، آپ نے فرمایا جا دیکھ لے اس کو۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ عورت کا چہرہ یہ پردہ نہیں ہے، نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کا حکم کیوں دیتے؟ اس جزئی واقعے سے عمومی حکم پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، عموم پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو آج بھی حکم موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس سے شادی کر سکتا ہے، اسے دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت بیمار ہے تو ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے۔ بعض حالات کے اندر جس کو اضطراری حالت کہتے ہیں، ان حالات کے اندر عورت کو مرد دیکھ سکتا ہے۔ یہ حالات خصوصی ہیں، عمومی حالات کے اندر اس پردے کا سخت حکم دیا گیا ہے۔ یہ اضطراری حالات، مجبوری کے حالات، یہ اصلی حالات سے مستثنا ہے۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف۔ حدیث اس طرح ہے، وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخلوا إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم والموت رواہ الترمذی کی کتاب الطلاق۔ حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دیا۔ وہ عام حکم کیا تھا کہ اے لوگوں تم عورتوں کے پاس مت جاؤ، یعنی بے حجاب جو عورتیں ہیں، بے پردہ جو عورتیں ہیں، اچانک ان کے پاس گھر میں داخل مت ہو جایا کرو۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دیور کا مسئلہ بتا دیجئے۔ ہم ہوا کا مطلب ہوتا ہے دیور، اس دائرے میں جیٹ بھی آ گیا، بہنوئی بھی آ گئے، سارے کے سارے آ گئے۔ خاص طور سے یہاں دیور کا تذکرہ ہے اس لیے کہ مشترکہ رہائش کے اندر شوہر کا یہ جو بھائی ہے دیور، یہ برابر گھر سے جڑا رہتا ہے۔ تو ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول دیور کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحم والموت،
دیور تو موت ہے. بتائیے، حدیث کے اندر دیور کو موت کہا جا رہا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زنا کی سزا اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا. اگر اتفاق سے دیور شادی شدہ ہے، بھابھی سے ملوث ہو گیا، تو یہ تو موت کا سبب بن گیا اس عورت کے لیے بھی، اور اپنی موت کا بھی سبب بن گیا. خود یہ رجم کر دیا جائے گا اور عورت بھی رجم کر دی جائے گی. تو سب سے بڑا خطرہ تو دیور سے ہے. دیور سے پردہ ضروری ہے خاص طور سے. اب بھابیاں کیا بولتی ہیں، یہ تو بھائی کا بیٹا ہے، شوہر کا بیٹا ہے، اور یہ اپنے بیٹے کی طرح ہو گیا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے، اس سے پردہ ضروری ہے. لیکن مشترکہ رہائشی نظام کے اندر یہ چیز آج بخود نظر آتی ہے. نہ کوئی دیور سے پردہ کرتا ہے، نہ کوئی بہنوئی سے پردہ کرتا ہے، اور نہ کوئی جیٹ سے پردہ کرتا ہے. اگر کوئی ان سے پردہ کرنے لگے تو لوگ ہنستے ہیں، اس کو ایک معیوب بات سمجھتے ہیں، جبکہ یہ معیوب بات نہیں ہے بلکہ شریعت اسلامیہ کا ایک حساس مسئلہ ہے. الہم والموت کہہ کر کے اس کی حساسیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے بلکہ مسئلہ بہت ہی حساس ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے لوگ پھوپھا سے پردہ معیوب سمجھتے ہیں. اگر کوئی عورت اپنے پھوپھا سے پردہ کرنے لگی تو لوگ ہنستے ہیں. اب یہ بتائیے، پھوپھا اس عورت سے اس کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. لہذا پھوپھا بھی یہ اجنبی ہے، غیر محرم ہے، لہذا پھوپھا سے بھی پردہ کیا جائے گا. اسی طریقے سے لڑکی خالو سے بھی پردہ کرے گی، اس لیے کہ اس کی بہن جب ایک شخص کے نکاح میں ہے تو جب تک اس کی بہن اس کے نکاح میں ہے تب تک تو اس سے شادی نہیں کر سکتا. لیکن اتفاق سے اگر اس کی بہن مر جائے تو سالی سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سالی جو خالو سمجھ کر کے پردہ نہیں کر رہی تھی، اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں، بلکہ وہ ایک علت آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ حرمت تھی. وہ علت جب ظاہر ہوگی تو اس کے لیے حلال ہو جائے گی. لہذا خالو سے بھی پردہ ضروری ہے، خالو سے پردہ ضروری، اسی طریقے سے پھوپھا سے بھی پردہ ضروری ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے بعض لڑکے ہوتے ہیں خالہ کی لڑکیوں سے بھی پردہ ہے کہ نہیں ہے، بھائی کی لڑکیوں سے بھی پردہ ہے. کسی بھائی کی لڑکیوں سے شادی ہو سکتی ہے، اس کے لیے حرام نہیں ہے، شادی ہو سکتی ہے. خالہ کی لڑکیوں سے بھی شادی ہو سکتی ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کی لڑکیوں سے بھی کوئی پردہ نہیں رہتا ہے، جبکہ پردہ یہاں بھی ضروری ہے. خالہ کی لڑکیوں کے ساتھ بھی پردہ ضروری ہے، وہاں بھی پردہ نہیں ہے. اور حقیقی خالہوں کو تو چھوڑو، یہاں تو بچوں نے عادت بنا لی ہے، کسی کو بھی راستہ چلتے کسی بھی گھر کی عورت کو خالہ بنا لیتے ہیں. 2-4 دفعہ خالہ بولے، اس کے بعد 5ویں مرتبہ جب اس گھر سے گزرے، او خالہ کیا حال ہے، اس کے بعد بغیر کچھ کہے ہوئے سیدھے گھر میں گھس جاتے ہیں. مسئلہ خالہ کا حال دریافت کرنا نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش میں ہے. وہ خالہ کی طبیعت اور خالہ کی حالت سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں. تو حقیقی خالہ تو چھوڑو، یہاں جو نقلی خالائیں ہیں ان کے گھروں میں لوگ گھس جاتے ہیں اور گھر والے کوئی برا نہیں مانتے، اسے کوئی معیوب بات نہیں سمجھتے. اس طرح بے پردگی عام ہو چکی ہے. بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر نقاب پہننے کا رواج موجود ہے، لڑکیاں عام طور پر حجاب کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، نقاب کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، لیکن اندرونی جو زندگی ہے وہ بہت ہی بری ہے. وہ لوگ جو معاشرے کی نفسیات کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں، ان کے اوپر یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ بظاہر ہمارا معاشرہ ایسا لگتا ہے کہ پردے کا اہتمام
ان کے گھروں میں ہے، لیکن حقیقت میں اس پردے کے اہتمام سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کا داخلہ گھروں میں ممنوع ہے، ایسے لوگ گھروں میں آتے جاتے ہیں اور گھر کی عورتیں ان سے کوئی پردہ نہیں کرتی۔ حالانکہ اس سلسلے میں کتنا حساس ہے ہمارا دین، کتنی